بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک شرابی عورت کا جس کو اللہ والے نے کتیا میں تبدیل کر دیا۔ آخر عورت نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کو اس کی اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک محل میں ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ بہت ہی مالدار اور خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر جگہ کیے جاتے تھے۔ وہ ایک شراب پینے والی عورت تھی، زنا کرنے والی عورت تھی۔ وہ شہر کے امیر مردوں کو اپنے محل میں بلاتی اور ہر رات ہزاروں دینار لیتی۔ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک مالدار عورت تھی کیونکہ بدکاری کرتے وقت ہزاروں روپے مردوں سے لیا کرتی تھی۔ اس شہر میں سب سے بڑا ایک شراب خانہ تھا۔ وہ اپنے لیے وہاں سے شراب منگوایا کرتی تھی۔ اس کی کنیزیں ہر وقت اس کے آس پاس رہتی اس کی خدمت کے لیے۔ اس کے محل میں ایک خاص بات تھی اور حیرانگی والی بات تھی، جو بھی امیر مرد اس کے پاس رات گزار لیتا وہ کبھی بھی واپس اپنے گھر نہ جاتا۔ وہ کہاں جاتا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس کی آواز اتنی دل نشین تھی، کوئی بھی جاتا واپس لوٹ کر نہ آتا۔ وہاں کے امیر مرد اس کے جال میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ ان کی بیویاں بہت زیادہ پریشان تھیں، آخر ہمارے شوہر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ ان کی معصوم بیویوں کو کیا خبر کہ ان کے شوہر بدکاری کے لیے جاتے ہیں، محل میں زنا کے لیے جاتے ہیں۔ وہ بیچاری بیویاں بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اب وہاں کی عورتوں نے سوچا کہ ہم کس سے مدد کے لیے جائیں، آخر ہمارے شوہر کہاں پر جاتے ہیں؟ وہاں کی رہنے والی ایک عورت نے کہا، یہاں قریب ہی ایک جنگل میں ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ اللہ والے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ ہمارے شوہر کہاں جاتے ہیں۔ وہاں کی عورتیں کہنے لگیں، ان کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا اور لمبا سفر کر کے اس اللہ والے کے پاس پہنچی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ عبادت الہی میں مصروف تھے۔ کافی دیر تک انتظار کرتی رہیں۔ عبادت بہت ہی زیادہ طویل ہو چکی تھی۔ انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات کی آخری پہر جب ان کی عبادت مکمل ہوئی، انہوں نے دیکھا ان کے پاس بہت سی عورتیں جمع ہیں جو کافی پریشان ہیں۔ انہوں نے عورتوں سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ والے، ہمارے شوہر گھر سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس لوٹ کے نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اس اللہ والے نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے حضور دعا کی اور ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تمہارے شوہر اس وقت گاؤں میں ایک محل میں ہیں جہاں ایک طوائف رہتی ہے۔ وہ ہر مرد کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ اس کی آواز اتنی دل نشین ہے کہ ہر مرد اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ طوائف بہت خوبصورت ہے۔ اس عورت کے محل میں خود جاؤں گا اور تمہارے شوہروں کو لے کر آؤں گا اور تمہیں اشارہ کر دوں گا، تم بھی وہاں آ جانا۔ وہ عورتیں مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور وہ اللہ والے اٹھے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ عبادت سے فارغ ہو کر کسی جڑی بوٹی کو لے آئے۔ اس جڑی بوٹی کو پیس کر ایک شراب بنائی۔ وہ شراب جو بھی پیتا مست ہو جاتا۔ انہوں نے وہ شراب اس عورت کے لیے بنائی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ شراب پینے کی عادی ہے۔ انہوں نے شراب ایک بوتل میں ڈالی، اس کے محل کی طرف چل پڑے۔ اس کے محل میں داخل ہوئے تو دیکھا بڑے بڑے چوکیدار کھڑے تھے۔ انہوں نے آنے کی وجہ پوچھی۔ اللہ والے نے کہا کہ میں تمہاری مالکن کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں اور میں شہر کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ ان کو اندر لے آئے۔ وہاں پر کنیزیں کھڑی تھیں۔ کنیزیں اس اللہ والے کو بولنے لگیں، آپ یہاں بیٹھیں، ابھی مالکن آ جاتی ہیں۔ وہاں بیٹھ گئے اور پورے محل کا جائزہ لینے لگے۔ وہ محل بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس کی محل کی دیواروں پر دہشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ذکر کرتے کرتے ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی اور اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت عورت بڑے ہی غرور سے تخت پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اس اللہ والے کو کہا، کیا چاہتے ہیں؟ اس اللہ والے نے اس طوائف کو کہا، تم سے کوئی مرد کیا چاہے گا؟ کوئی اس محل میں کیوں آئے گا؟ بھلا وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں یہاں کوئی کیوں آئے گا، مگر آپ کو
اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اس اللہ والے نے کہا تم ایک رات کا کتنے دینار لیتی ہو؟ اس طوائف نے کہا میں ایک رات کا 1000 دینار لیتی ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا میں تمہیں 5000 دینار دوں گا، مگر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہیں میں کہوں گا۔ اس عورت نے کہا میں وہی کرتی ہوں جو میرا گاہک کہتا ہے، چلیے میرے دربار میں۔ اس اللہ والے نے کہا میں تمہیں دگنی قیمت دی ہے، میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو گی۔ اس طوائف نے کہا یہ محل میرا ہے، یہاں کی ہر چیز کو میں جانتی ہوں، آپ نہیں۔ اس اللہ والے نے کہا ہم سب جانتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں؟ انہوں نے کہا یہی سمجھ لو۔ وہ طوائف بولی ایک عالم اور میرے کوٹھے پر؟ وہ اللہ والے کہنے لگے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا میرے کوٹھے پر آ کر بڑے سے بڑا عالم بھی بہک جاتا ہے، آپ کیا چیز ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا جو بھی ہے تم مجھے تمہارے خواب گاہ میں نہیں جانا، مجھے اوپر والا جو کمرہ ہے وہاں جانا ہے۔ وہ طوائف بولی آپ اس کمرے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ والے نے کہا میں تمہیں ایک بھاری قیمت ادا کی ہے، اس لیے جو بھی کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ اس طوائف نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اس کمرے میں آ گئے، دروازہ بند تھا۔ اس اللہ والے نے کہا کمرے کا دروازہ کھول لو۔ وہ طوائف بولی آپ یہاں خود آئے ہیں، اپنی مرضی بھی کر رہے ہیں، آپ خود ہی کھول لیجئے۔ اس اللہ والے نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس طوائف نے کہا آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کام کیجئے اور یہاں سے جائیے۔ اس اللہ والے کو جلال آیا، انہوں نے کہا تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا، میں جیسا کہتا ہوں تم ویسا ہی کرو۔ طوائف نے انہیں ایک عام انسان سمجھ رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک درویش انسان ہے۔ طوائف نے کہا آپ چھوڑیے اس کمرے کو، میں آپ کو بہت ہی مہنگی شراب پلاتی ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا تم مجھے شراب کیا پلاؤ گی؟ شراب تو میں تمہیں پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک نہیں پیا ہوگا۔ اس طوائف نے اپنی کنیز کو بلایا 2 گلاس شراب لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا شراب میں نہیں پیتا، میں صرف پلاتا ہوں کیونکہ میں شراب نہیں پیتا۔ طوائف نے کہا اتنے رئیس آدمی ہو اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، آپ طوائف کے محل میں آئے ہیں اور شراب پیے بغیر نہیں جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس اللہ والے نے کہا میں نے تم سے کہا تھا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو تم کہو گی وہ نہیں ہوگا۔ اس طوائف نے اپنی کنیز کو کہا جاؤ 1 گلاس لے کر آؤ کیونکہ مجھے شراب کی بہت طلب ہو رہی ہے۔ اس اللہ والے نے اس شراب پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور گلاس میں ڈال کر اس طوائف سے کہا لو پی لو۔ اس نے گلاس پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ پوری شراب ختم کر گئی اور بولی واہ، اس طرح کی شراب تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں پی، آج تو آپ نے میرا دل خوش کر دیا ہے، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھہرو، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس طوائف کو غصہ آیا اور بولی حیرت کی بات ہے، ایک طوائف کے پاس آتے ہو، نہ شراب کو ہاتھ لگا رہے ہو، نہ میری خواب گاہ پر جا رہے ہو اور اب بول رہے ہو کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ جو میں کہوں گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا، اس لیے تم چپ رہو ورنہ تو بہت برا ہوگا۔ اس طوائف کو بہت غصہ آیا اور بولی ورنہ آپ کیا کریں گے؟ اللہ والے نے کہا تم ابھی شراب کے نشے میں ہو اس لیے خاموش رہو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اللہ والے کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ وہ عورت منہ بنا کر بڑی ہی بیزاری سے انہیں دیکھتی رہی۔ جس جگہ ہمیشہ بدکاری ہوتی ہو، زناکاری ہوتی ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس طوائف کے کوٹھے پر جا کر ایک اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس طوائف کے غلام کنیز وہیں آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے عبادت نماز کے بعد جب فارغ ہوئے دعا مانگی اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے اور بولے کمرے کی کھڑکی کھول دو تاکہ اندر تازہ ہوا آئے۔ وہ طوائف خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے بولنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اس اللہ والے نے کھڑکی کھولی اور وہاں گاؤں کی عورتیں کھڑی تھیں، ان کو اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ۔ گاؤں کے کچھ مرد بھی ان کے ساتھ اوپر آ گئے۔ وہ لوگ اوپر آئے تو اللہ والے نے اس طوائف کو کہا اے طوائف زادی، تم مجھے ایک بات بتا اور سچ سچ بتانا۔ اس نے کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا اس شہر کے امیر مرد تیرے پاس آیا کرتے تھے، یہ جو عورتیں تیرے پاس کھڑی ہیں یہ ان کے شوہر تھے، مجھے ان مردوں کا پتہ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ وہ شہر کے امیر ترین مرد تھے۔ اس طوائف نے کہا ہاں
وہ ایک رات کا گناہ کرنے کے لیے آئے تھے، کیا فائدہ ان چوروں کے بارے میں پوچھنے کا جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اللہ والے نے کہا، یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی۔ اس نے کہا، سزا ملے یا نہ ملے میں نہیں بتا سکتی، وہ اس وقت کہاں ہے؟ اللہ والے نے کہا، اگر تو مجھے نہیں بتائے گی تو ضرور تجھے کوئی نہ کوئی سزا دوں گا اور تمہیں یہ بھگتنی پڑے گی۔ وہ نہیں مانی، اس نے نہ ہی بتایا۔ اللہ والے نے کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس کے بعد اس اللہ والے نے ان عورتوں سے کہا، تم جانتی ہو تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ بتائیے وہ کہاں ہیں؟ اس اللہ والے نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ایک پردہ اٹھا جو کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن اب وہاں شیشے میں عجیب و غریب شکل والے جانور قید تھے۔ وہ باہر آنے کے لیے تڑپ رہے تھے مگر وہ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا، تم نے ان لوگوں کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ان کو باہر نکالو۔ وہ طوائف کہنے لگی، میں ان کو باہر تو نہیں نکال سکتی، یہ میرے پاس تو پالتو جانور ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا، ان کو دیکھ کے نہیں لگتا یہ تمہارے پاس پالتو جانور ہیں؟ یہ تو اتنی تکلیف میں لگ رہے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے تم نے انہیں زبردستی یہاں قید کیا ہوا ہے، باہر آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس اللہ والے نے ان عورتوں کو کہا، تم اپنے شوہروں کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، بتائیے۔ اللہ والے نے کہا، یہ تمہارے ہی شوہر ہیں جو اس وقت جانوروں کی شکل میں شیشے میں قید ہیں۔ اس طوائف زادی نے انہیں جانور بنا کر انہیں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، یہ لوگوں کو یہاں بلاتی ہے، ہر مرد کو بلا کر ایسی شراب پلاتی ہے جس سے وہ مرد جانور بن جاتا ہے، اور آج میں نے بھی اس عورت کو یہی شراب پلائی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت چیخ پڑی، کیا میں بھی جانور بن جاؤں گی؟ اللہ والے نے کہا، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتی ہو تو تم جانور نہیں بنو گی، اگر نہیں کرتی تو کیا ہو سکتا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس طوائف نے کہا، میں کیوں توبہ کروں؟ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، تمہاری پلائی شراب میرے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ یہ سب باتیں بڑے فخر اور اکڑ سے کر رہی تھی، پر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اس کو اپنے جسم میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا، اتنی پیاری شکل تھی، مگر وہ شکل آہستہ آہستہ کتیا میں تبدیل ہو گئی۔ اس اللہ والے نے اس عورت کو بھی ایک شیشے میں قید کر دیا۔ وہ تڑپی، چیخی، چلائی کہ تم نے مجھے ایسی کون سی شراب پلا دی؟ اس اللہ والے نے کہا، ہم مسلمان ہیں، نہ ہم شراب پیتے ہیں نہ ہم شراب پلاتے ہیں، میں نے تو تمہیں ایک جڑی بوٹی پلائی تھی۔ پھر اللہ والے نے وہی جڑی بوٹی وہاں جانوروں کو پلائی، وہ سب اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ وہاں کھڑے سب مردوں اور عورتوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ وہی مرد جو اس عورت کو کوٹھے پر ناجائز کام کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اس اللہ والے نے کہا، تم لوگوں نے اپنی جائز بیویوں کو چھوڑ کر ایک طوائف کے محل پر آ کر گناہ گاری کرنا شروع کر دی، یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وہ رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آج کے بعد ایسا کبیرہ گناہ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ والے نے اس طوائف کو کہا، تو نے بہت سارے مرد کو اکسایا تھا، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گناہ کبیرہ کی طرف آ گئے، اس لیے آج کے بعد تو ہمیشہ اسی حالت میں رہے گی۔ وہ اللہ والے وہاں سے جانے لگے تھے۔ اس طوائف نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے دوبارہ سے انسان بنا دیں، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتی ہوں، اس طوائف خانے کو میں بند کر دوں گی، یہ شراب خانہ ختم کر دوں گی۔ اس اللہ والے نے کہا، کیا تو اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتی ہے؟ اس نے کہا، میں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ اللہ والے نے وہی جڑی بوٹی اس کو پلائی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے اور وہ طوائف کا کوٹھا ایک مسجد میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی امامت آپ خود کروانا شروع ہو گئے۔ وہ عورت جو بدکاری میں مصروف رہتی تھی، ایک حجرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی رہتی۔ اس کے بعد اس نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نیک بندی بن کر رہنے لگی۔ سبحان اللہ۔